ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ تہران اور صوبہ کرمان دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹ کام کا کاراج میزائل فیکٹری کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کی ایران جنگ کے لیے مزید جنگی جہاز اور فوج بھیجنے کی تیاری۔ 4000 امریکی میرینز اور سیلرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ بحری بیڑا زمینی حملوں کی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ، شہر میں بجلی منقطع۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اشدود اور حیفا ریفائنری پر حملوں میں پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل کا استعمال کیا گیا۔ امریکہ کے F-35 لڑاکا طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کی F-35 کی مشرق وسطی میں ہنگامی لینڈنگ کی تصدیق۔ امریکی نشریاتی ادارے کا طیارے کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ۔ تنصیبات کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انتباہ، کہا اسرائیل کے حملوں کے جواب میں محدود کارروائی کی گئی۔ خلیج میں توانائی تنصیبات پر حملوں میں عسکری قوت کا معمولی حصہ استعمال کیا۔ اب تک تحمل کا مظاہرہ، کشیدگی میں کمی کی درخواستوں کے احترام میں کیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے شہری ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، دارالحکومت تہران اور صوبہ کرمان دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹ کام کا گاراج میزائل فیکٹری کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کی ایران جنگ کے لیے مزید جنگی جہاز اور فوج بھیجنے کی تیاری۔ 4000 امریکی میرینز اور سیلرز کی تعیناتی کی جائے گی۔ امریکی بحری بیڑا زمینی حملوں کی صلاحیت کے ساتھ خطے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو منظر عام پر ایران کے خلاف زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کہا، زمینی فوج کے بغیر ایرانی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے۔ ساؤتھ پارس پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، تاہم ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران جنگ میں نہیں گھسیٹا۔ ایران کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائلوں کا خاتمہ اور حکومت کی تبدیلی اہداف قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ کو شطرنج سے تشبیہ دے دی۔ ایرانی کو ذہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کا کھیل کھیل رہے ہیں، بلند آئی کیو رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے قطر پر پھر حملہ کیا تو خطرناک حد تک جانے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ اسرائیل اب ایران کے پارس گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیلی حکومت کی نوعیت کو ریاستی دہشت گردی پر مبنی قرار دے دیا۔ کہا، صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور قیادت کی شہادت بین الاقوامی تنازعات کے لیے ایک نیا طریقہ ہے جو دنیا کے قانونی نظام کو تباہ کر دے گا۔ عالمی برادری بحران کے خلاف کھڑی نہ ہوئی تو یہ آگ بہت سے لوگوں کو جلا دے گی۔ ایران کی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی تجویز پر غور۔ اقدام اہم آبی گزرگاہ پر ایران کے بڑھتے کنٹرول کو معاشی فائدے میں تبدیل کرنے کی کوشش قرار۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق تجارتی سامان، توانائی یا خوراک کی ترسیل کرنے والے ممالک کو ایران کو ٹول ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، جاپان آبنائے ہرمز میں محفوظ راستہ فراہم کرنے کو تیار۔ ایران کے حملوں کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا، اہم سمندری گزرگاہ کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کریں گے۔ تمام ممالک کا توانائی مارکیٹ میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ واضح کیا کہ توانائی پیدا کرنے والے ممالک کے ساتھ مل کر پیداوار بڑھائیں گے۔ اقدامات کا مقصد خطے میں کشیدگی کے باوجود عالمی توانائی کی فراہمی مستحکم رکھنا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فضائیہ کو بڑا دھچکا۔ اب تک امریکہ کے 16 لڑاکا طیارے تباہ ہو چکے، 6 متاثر ہوئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف، 10 ریپر اسٹرائک ڈرون طیارے بھی ایرانی دفاعی نظام کا نشانہ بنے۔ امریکہ متحدہ عرب امارات کو $7 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ $5.6 ارب کے پیٹریاٹ میزائل اور $1.3 ارب کے جدید جنگی ہیلی کاپٹر شامل۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے UAE کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری بھی دے دی۔ برطانوی اخبار نے علی لاریجانی کی شہادت کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے بھی بڑا سانحہ قرار دے دیا۔ لکھا، علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان تھے، روس اور چین سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں اپنا ذاتی اثر رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے انہیں نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ صہیونی فورسز مسجد الاقصی میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جانے والے فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑی۔ نہتے نمازیوں پر لاٹھی چارج اور شیلنگ۔ نماز کے لیے آنے والے معصوم بچے بھی متاثر۔
ایرانی حملوں کے بعد قطر کی LNG کی پیداواری صلاحیت 5 سال کے لیے 17% تک کم ہو گئی۔ قطر انرجی کے CEO سعد الکعبی نے کہا، ایرانی حملوں سے وہ تنصیبات متاثر ہوئیں جہاں سے 17% برآمدی LNG تیار ہوئی تھی۔ متاثرہ تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ مرمت کے اس کام پر $26 ارب لاگت آئے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $160 فی بیرل تک جا پہنچی۔ WTI کی قیمت $93 سے زائد ہو گئی۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتیں 35% بڑھ گئیں۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً ڈبل ہو چکی۔ ملک بھر سے مشرق وسطی کی مزید 71 پروازیں منسوخ۔ لاہور، اسلام آباد اور پشاور سے الائن اور فجیرہ کی 18 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ کراچی سے دوحہ، بحرین، ابوظہبی اور دبئی کی 9 فلائٹس کینسل۔ ریلوے ٹریک اڑانے والے نیٹ ورک کے 5 ملزمان گرفتار۔ DIG CTD کیپٹن ریٹائرڈ غلام اظفر مہیسر کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا، ملزمان سے دوران تفتیش اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس ہمسایہ ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، لاکھوں مقامی اور غیر ملکی زائرین کی شرکت۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ UAE کی مختلف ریاستوں میں بھی نماز عید کی ادائیگی۔ UAE اور کویت میں حملوں کے پیش نظر کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات معطل۔ مسجد اقصی میں نماز عید پر بھی پابندی۔ فلسطینیوں نے باہر صفیں بچھا دیں۔ پاکستان میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل۔ شاپنگ مالز اور بازاروں میں رش۔ جیولری، چوڑیوں اور جوتوں کی دکانوں پر گہما گہمی۔ جھمکے اور فیری ہیلز والی جوتیاں خواتین کی اولین پسند۔ بچے بھی والدین کے ساتھ خریداری میں مصروف۔ کسی کے جوتے رہ گئے تو کسی کو تاحال من پسند کپڑوں کی تلاش۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ NDMA کی شمالی علاقہ جات میں برف باری کی بھی پیش گوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ شمالی علاقوں میں برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ کراچی میں بھی مزید بادل برسنے کا امکان۔ اور بھارتی میڈیا پھر جھوٹا ثابت۔ لبوشن PSL میں شرکت کے لیے بےتاب۔ ویڈیو پیغام میں کہا، حیدرآباد ٹیم کی قیادت کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ حیدرآباد کے فینز آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ شائقین کا جوش بڑھانے کے لیے ہو جمالو کا نعرہ بھی لگا دیا۔